السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر شریعت کرناٹکا حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی باقوی صاحب دامت برکاتہم العالی، ہمارے محترم بزرگ جناب مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب دامت برکاتہم، مولانا مقصود عمران صاحب، مولانا مفتی افتخار قاسمی صاحب، حاضرین کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آڈیو کو شروع کیے ہوئے تقریباً 14 سال گزر رہے ہیں، لیکن شاید یہ میرا دوسرا موقع ہے جب اسٹیج پر اس کے تعارف کے لیے میں کھڑا ہوں، کیونکہ ابتدا سے ہمارا خیال رہا ہے کہ مشک جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے جنگل مہک اٹھتا ہے، وہی خوشبو ہے، چاہے پتہ نہ چلے خود کستوری کو کہ اس کے بطن سے کیا خوشبو نکلی ہے۔ اصل معیار ہی تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس نے اپنے چند عاجز بندوں کو جو خدمت کا موقع دیا، اردو ادب کا، دینی علوم کا، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا، اسے باقی و دائم رکھے گا۔ اس وقت مجھے بار بار یاد آ رہے ہیں اس شہر بنگلور کے عظیم خطیب اور داعی حضرت مولانا ریاض الرحمن رشادی صاحب۔ 2004 میں ان کی خدمت میں جناب مولانا مقصود عمران صاحب کے توسط سے حاضر ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں مولانا مقصود عمران صاحب نے ہمیں کمپیوٹر وغیرہ دکھایا تھا اور بلایا تھا، تکلیف دی تھی مولانا ریاض الرحمن صاحب کو کہ اسے دیکھیں۔ ہم نے جب انہیں اردو آڈیو کا تعارف کروایا اور ان سے درخواست کی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے خطبات ہماری ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلیں، ان کی افادیت عام ہو، تو مولانا بہت زیادہ انٹرنیٹ وغیرہ کے سلسلے میں واقف نہیں تھے۔ اسی وقت میں نے محسن صاحب کو فون ملایا اور مولانا رشادی صاحب کی ایک معراج پر تقریر تھی، اسے یو سینڈ کے ذریعے محسن صاحب کو بھیج دیا۔ محسن صاحب نے 2 منٹ میں اسے دبئی سے اپلوڈ کیا، اور میں نے مولانا کو رشادی صاحب کو دکھایا کہ حضرت آپ کی تقریر دبئی سے اپلوڈ ہو کر آ گئی ہے، اسی طرح جمعہ کے خطبات فوراً ہماری ویب سائٹ پر آیا کریں گے۔ مولانا بہت خوش ہوئے، اور اس وقت سے ہمارے ساتھی مولانا مقصود عمران صاحب کے تعاون سے، ان کی جدوجہد سے یہ سلسلہ چل پڑا۔ مولانا رشادی صاحب انتقال سے چند ماہ پہلے بھٹکل تشریف لائے تھے۔ اس وقت میں اور محسن صاحب دبئی میں تھے، اسکائپ پر بات ہوئی۔ ہم نے مولانا مرحوم سے درخواست کی کہ کچھ اپنے تاثرات بیان کریں، تو مولانا نے کہا کہ میں اس وقت بڑا جذباتی ہو رہا ہوں، مجھ سے کچھ کہا نہیں جائے گا۔ ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ تھوڑی سی تکلیف کیجیے، تو مولانا نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو گھر پہنچنے سے پہلے امریکہ اور انگلینڈ سے مجھے فون آتے ہیں کہ حضرت ہم نے آج آپ کا خطبہ سنا، آپ کا خطبہ بہت پیارا تھا۔ اور گھر پہنچنے پر مولانا کی اہلیہ کہتی ہے کہ ہم نے آج آپ کے جمعے کا خطبہ سنا ہے۔ یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسا سحر ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا بڑا متاثر تھے۔ الحمدللہ مولانا کی آواز بنگلور میں تھی ہی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سوغات کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ چاہے دنیا ہماری کسی چیز میں تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن مولانا نے ہمارے لیے دعائیہ کلمات دیے تھے، جو تاثر لیا تھا، یہ ہمارے لیے ہمارے کام کی سب سے بڑی سوغات ہے۔ ہم دعا کریں مولانا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک، اور اب جب تک ہم باقی رہیں، ہمارے ذریعے سے مولانا کے اب تک جو بغیر انقطاع کے 300 جو خطبات جمع ہیں، ان سے رہتی دنیا تک مولانا کے اجر و ثواب میں زیادتی اور افادیت ہوتی رہی۔
آج جو آپ اردو آڈیو پر 400 سے زیادہ شخصیات کی 1940 سے لے کر اب تک نواب بہادر یار جنگ کی آواز سے لے کر اب تک کتنی شخصیات گزری ہیں، ان کی آوازیں آپ سن رہے ہیں. اور جبکہ انٹرنیٹ کا آغاز جو ہوا ہے، جو عام جو ہوا ہے، وہ 2000 میں ہوا ہے. یہ کام جو ہے، اس کو جمع کرنے کا کام ایک دو روز میں نہیں ہوا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے 1976 کے آس پاس جب میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھا رہا تھا، اس وقت مصر کے عربی اخبارات پرچے آتے تھے، الدعوہ وغیرہ، اس میں اعلانات ہوتے تھے کہ فلان دائی کے خطبات کے کیسٹ، فلان کی کیسٹ. اس نے سے ایک محسوس ہوا کہ ایک کام بھی کرنے کا ہے. پھر 1976 میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بھٹکل تشریف لائے. ایمرجنسی کا زمانہ تھا. اس وقت مولانا نے ایک تقریر کی تھی. وہ تقریر ریکارڈ کرنے کا شرف اس ناچیز کو حاصل ہوا تھا. وہاں سے جو ہے ایک شوق پیدا ہوا کیسٹوں کو جمع کرنے کا، نوادرات کو جمع کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اس 40 سال کے عرصہ، اب 41 سال کا عرصہ گزر ہو گیا ہے، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چیزیں جمع کی. میں بنیادی طور پر ان کیسٹوں اور الیکٹرانک کا آدمی نہیں ہوں. میں بھی ایک سیدھا سادہ مولوی ہی ہوں. دینی مدرسے میں میری تعلیم ہوئی ہے، عربی میری بنیادی جو ہے، اور میرا کام بھی کتابوں کی دنیا ہی سے ہے. کیسٹوں اور الیکٹرانک کے میدان کا میں آدمی نہیں ہوں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 1980 میں ہم نے پیغام اسلام کیسٹ سیریز کے نام سے دبئی میں ایک جمعیت تھی، جمعیت تربیت اسلامی، اس کے ساتھ مل کر کیسٹوں کا ایک سلسلہ قائم شروع کیا. اور 1982-83 میں اس وقت ویڈیوز وغیرہ عام نہیں ہوئے تھے، ویڈیو کی ریکارڈنگ محفوظ کرنا شروع کر دیا. 1986 میں حضرت قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دبئی تشریف لائے. شہر بانو کیس کا اس زمانے میں بڑا چرچا تھا. حضرت مولانا سے ہم نے درخواست کی کہ مسئلہ طلاق کے موضوع پر آپ کا درس ہونا چاہیے. اور مولانا نے اس وقت 1 گھنٹے کا اور 1.5 گھنٹے کا 2 درس جو ہے مسئلہ طلاق پر دیا. اور اس میں پوتے کی وراثت کے موضوع پر مولانا نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. میرا خیال ہے کہ میری بھی زندگی طالب علمی میں گزری ہے. میرا خیال ہے کہ ان 2.5 گھنٹے کے خطبات میں مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ طلاق، وراثت وغیرہ پر جو نکات بیان کیے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے. اور اتنی آسانی کے ساتھ سہل انداز میں حقوق النسوان وغیرہ بیان کرنے والا ایسا کوئی محاضرہ میں نے اپنی زندگی بھر نہیں سنا. جبکہ ہزاروں جو ہے تقریر سننے اور ریکارڈ کرنے کا اس ناچیز بندے کو موقع ملا ہے. لیکن بار بار ذہن میں یہی آتا تھا کہ میرا تو میدان کتاب و قلم و کتاب ہے، آخر اس جھنجھٹ کو، کیسٹ اور اس کی جھنجھٹ کو کیوں میں نے پکڑ لیا ہے. درمیان میں کام رکتا بھی تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ غالباً 89 میں مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب میرے جو سرپرست بھی تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، اور زبردستی کتابوں پر تبصرے وغیرہ بھی بحث نظر میں لکھوایا کرتے تھے مجھ سے. کہنے لگے کہ میں حرم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تمہارے لیے بڑی دعائیں نکلی. میں نے کہا حضرت میں نے تو اتنا ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آپ جیسی عالیشان شخصیتیں ہم جیسوں کے لیے حرم کے سامنے، باب الکعبہ کے سامنے ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں. کیونکہ بات یہ نہیں ہے. کہنے لگے کہ میں حرم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ قاضی مجاہد اسلام صاحب ہیں. میں نے کہا کہ جی، کیا آپ سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا مسئلہ طلاق پر آپ کے 2 محاضرات سنے ہیں، بہت متاثر ہوں اس سے، اور آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو مولانا نے کہا کہ اس نے میرے لیے دعائیں کی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. یہ میرے لیے اس بات سے احساس ہوا، ٹھیک ہے ہم کچھ کتابیں لکھیں گے، کچھ تصنیف کریں گے، اس سے میرا اپنا ذاتی نام ہوگا، لیکن ہم جو اسلاف کی نشانیوں کو باقی رکھ کر ان کو جو زندہ کرتے ہیں، تو جب تک یہ بزرگ یا اکابر زندہ رہیں گے، ان کے ساتھ ہمارا نام بھی زندہ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں، تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے. انسان محدود ہوتا ہے، اور انسان کی کوشش سے بھی محدود ہوتی ہے، لامحدود نہیں ہو سکتی. محدود وسائل کے باوجود
ہم نے گزشتہ 4 دہائیوں میں کافی مواد جو جمع ہوا اسے اپنی حد تک محدود رکھنے کے بجائے ہم نے اسے مفت میں دنیا پر بانٹ دیا تاکہ لوگ اس سے استفادہ بھی کریں. اور سب سے اہم بات یہ کہ ماضی کی جو روایتیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ماضی کا انداز خطابت، ماضی کی انداز شاعری، اس کی تہذیب جو مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ان نمونوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ مستقبل کی نسل کے لیے ماضی کے نمونوں کو زندہ رکھا جائے، ان تک پہنچایا جائے، کیونکہ جب معیار کو باقی رکھنے کے لیے یہ کام جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. الحمدللہ اس سائڈ میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کہیں سے کوئی چیز کاپی پیسٹ نہ کریں، بلکہ جو چیز ہمارے پاس ہماری محنت سے جمع ہوئی ہے انہی چیزوں کو ہم اپنی ویب سائٹ پر پیش کریں. لہذا یہ جتنا مواد ہماری اس ویب سائٹ پر پیش کیا گیا ہے اردو آڈیو میں، اس میں میرا خیال ہے کہ 99% جو ہے یہ ہماری محنت سے جمع کیا ہوا ہے، یہ ہم نے کسی کاپی سے نہیں لیا ہے. اس میں چند باتوں کا خیال رکھا گیا. نمبر 1 چیز، ہم کو نظریاتی جنگیں نہیں کرنی ہے، فرقواریت نہیں پھیلانی ہے. ہم لوگوں کو کچھ دینا اور سکھانا چاہتے ہیں. ہم اسے جو ہے تعلیم کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں جو مواد آئے اس میں سنجیدگی ہو، معیار ہو. لہذا چیخ خمچ اخلاق اور جذباتی تقاریر اور اختلافی موضوعات اس پر موجود نہیں ہیں. یہ دعویٰ تو کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن شاید حقیقت بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس سائٹ پر جو مواد آیا ہے یہ چاہے جتنی ہندوستان کی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں اور جو بڑے دینی ادارے ہیں، ان کے اکابر کی، تمام اکابر کی اس پر میں نمائندگی ہوئی ہے. آپ اس میں تبلیغی جماعت کے جو اکابر ہیں، مولانا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اب تک کی، حضرت حکیم المت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جتنے خلفاء ہیں بڑے، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، معرف القرآن کے مصنف مولانا مفتی محمد شفیع، معرف القرآن کے یہ جتنے ہیں ان سب کی تقاریر، ان کی سب کی آوازیں جو ہے، آپ عالمیہ کے تو بہت ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے میرے پاس تقریباً 250 کیسٹ ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. اس وقت آپ کو جو ہے صرف یہی ہے کہ ہم نے اسے جو ہے صرف تقاریر تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس میں شعر و شاعری کے نوادرات جو ہیں اس میں جو ہے بے تحاشا موجود ہیں. مثلا ماہر القادری کی آواز میں ان کا مشہور سلام جو مشہور ہے کہ غریبوں کی دستگیری کی، یہ پوری تقریباً 7-8 منٹ کی سلام جو ہے مولانا ماہر القادری کی آواز میں اس سائٹ پر سن سکتے ہیں. راز الہ آبادی کی مشہور غزل آشیاں جل گیا، راز الہ آبادی کی آواز میں اس سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں. فنا نظامی کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اس کی آواز آپ اس پر سن سکتے ہیں. جگر مراد آبادی کی آواز آپ کو یہاں پر ملے گی. فیض احمد فیض کی صبح آزادی اور اس قسم کی 16-17 نظمیں کلام آپ اس پر مل جائے گا. سید اقبال عظیم کی آوازیں آپ کو اس پر ملیں گی. وہ شعراء جن کو آپ یاد کرنے والے کوئی نہیں ہیں، ان کا کوئی کلام آپ کو دستیاب نہیں ہے، لیکن تھے وہ اپنے زمانے کے عالی شان اور جید اور اعلیٰ قدروں کے امین، جن میں پروفیسر رشید کوثر فاروقی، رحمان کیانی اور یہ جتنے شعراء ہیں، ان سب کی آوازیں جو ہیں اور ان کا کلام آپ کو شاید مطبوعہ شکل میں نہ مل سکے، وہ آپ کو ملے گا. ہندوستان کے عظیم خطیبوں میں ایک نام جو بہت ہی مظلوم نام ہے، اور میرا خیال ہے کہ واعظوں میں ایسا واعظ بر صغیر میں پایا نہیں جاتا. اپنی مٹھاس کے لحاظ سے، اپنے شعری اور ادبی ذوق کے لحاظ سے اور شاعری کے لحاظ سے،
میرا مقصود حضرت مولانا قاری ودود الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آج ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن ان کی آواز میں آپ وہ مناظر حج کو اور مدینہ منورہ کی زیارت کے یہ مناظر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اس سائٹ پر آپ کو زندہ ملیں گے. بہزاد لکھنوی جیسا عاشق رسول شعراء میں کم ہی آپ کو ملے گا، لیکن اس کی آوازیں بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. آپ کو جو ہے یہ اردو آڈیو پر جو ہے بہزاد لکھنوی کی آواز میں آپ کو کلام ملے گا. اس طرح جگر ہیں، اور اس طرح جتنے شعراء حضرات ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، ان کی اپنی آواز میں غزلیات، نعتیں اور تعلیمی مواد، درس قرآن، یہ سب آپ کو جو اپنے اس سائٹ پر ملے گا. اب 4000 چیزیں جو اب تک اس پر پیش کی گئی، اس میں سے کس کو میں آپ کو سمیٹ دوں، اور وقت بھی محدود ہے. آپ دعا کیجئے. یہ جو کوشش کی گئی ہے، اب یہ دیکھیے اس وقت آج جو ہے ہمارے ایپ کا تعارف ہے. اب جائیے اردو آڈیو تلاش کیجئے گوگل پر، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بالکل نیچے جو ہے قادیانیوں کی ایپ نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو ہماری ایپ آنے سے پہلے نمبر اول پر جو ہے قادیانیوں کی ایپ چل رہی تھی. ہم تقریر تو بہت کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن اصل کام جو ہے اس کو اولین درجہ دینا، اس کو مقبول بنانا، جو ہمارے اپنے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے ہمارا آپ کا کام ہے. ہم کوشش نہیں کریں گے، اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس طرح ہمارے عورتیں گھر پر کھانے کا وقت ہے، پکانے کا وقت ہے، بیکار بیٹھتی ہیں، ان کو سننے کا موقع ہے. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کیسٹ لے کر سنتے رہیں. اب کوئی وہ کس کے پاس کیسٹ لے کر سننے کا نہیں ہے. مشغولیت کے اوقات میں آپ کے پاس موبائل ہے، ایپ چلا لیجئے. ایپ پر جو آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں کام کرتے پکاتے جائیے، ایپ کو سنتے جائیے. ایپ سے جو ہے تقریر کو سنتے جائیے، کلام کو سنتے جائیے، نعتوں کو سنتے جائیے. آپ کا وقت جو ہے اچھی طرح کٹے گا، ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کار پر جا رہے ہوں، کار سے جو ہے اسپیکر اس کو لگا دیجئے وائر کو، اور ایپ چلا دیجئے. اس کے ذریعے سے جو ہے آپ سارا سفر 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا جو سفر ہے، اس سفر میں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے ذوق میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو پرانی تاریخ بھی جو ہے یاد آ جائے گی. ابھی میں حضرت مولانا کو سنا رہا تھا 1967 میں پروفیسر کے جلال کرپوی مرحوم، جو بہت بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے دارالعلوم سبیل الرشاد میں دستار بندی کے موقع پر دستار میں 10 تار، بہت مشہور نظم ہے. سننے والے شاید جہاں پر کوئی نہیں ہے اس وقت حضرت مولانا کے علاوہ. وہ نظم ابھی میں ہماری ایپ سے جو ہے مولانا کو سنا رہا تھا. دیکھیے سبیل الرشاد کی تاریخ اس میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کام اپنے عاجز بندوں سے لیا ہے. یہ آپ دعا کیجئے کہ یہ کام جو ہے جاری و ساری رہے، اور جس نیت کے ساتھ ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، ہماری نیت میں اخلاص ہو، اور اس محنت کو 40 سالہ محنت کو یا 16 سالہ محنت کو، فنی محنت کو جو موقع ملا ہے، جس نے محنت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اور زیادہ جو ہے جیسا اس کو مقبولیت کا حق ملنا چاہیے، قبول عام ہونا چاہیے، وہ ملنا چاہیے. کیونکہ اس سائٹ کو جن لوگوں نے شروع کیا ہے وہ خالص فنی قسم کے لوگ ہیں. مطلب ہمارے جن صاحب نے بھٹکری شروع کیا ہے، محسن صاحب، یہ کرناٹکا یونیورسٹی میں انہوں نے جو ہے انجینئرنگ میں نمبر 1 حاصل کیا تھا، جس کے بعد انہیں زہران یونیورسٹی میں، انہیں جو ہے پیٹرولیم یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے لیے ان کو جو ہے اسکالرشپ ملی، اور وہاں سے بہت ہی اعلیٰ معیار کے ساتھ نکلے. پھر یہ دبئی ٹی وی میں نیٹ ورکنگ انجینئرنگ کے مینیجر رہے. اس وقت اتحاد میں ایک ایسا فنی شخص. اس طرح ہمارے ساتھی معاذ شاہ بندری ہیں. اس طرح ٹیکنالوجی صحافت میں ہمارے آفتاب کولا صاحب ہیں، جو عمان ٹائمز مسقط کے جو ہے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے ہیں. اس طرح جو ماہرین ہیں اس ٹیم میں موجود ہیں، جو اپنی صدنی صلاحیتیں کما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی جو باہر رکھی تھی وہ تو ہم کو مل چکی ہے، جو ملنی تھی، جو نصیب میں تھی، لیکن اس کے ساتھ اپنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے جو مانگا تھا، شاید اسے قبول کرنے کا ہونے کا وقت آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا موٹا کام ہم لوگوں سے لیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اگر یہ کام اچھا پسند ہے، ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ
مقبول کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے آپ ہمارا تعاون کریں، ہمارا ہاتھ پٹائیں. بہت بہت شکریہ. آپ حضرات کا تکلیف فرمائی اور ہماری چند باتیں سنی. بہت بہت شکریہ.